وہ ایک رات بلی کے رونے کی وحشتناک آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چیز نے بلی کو دبوچ رکھا ہو۔ خوف کی ایک لہر اس کے سارے بدن میں سرایت کر گئی۔ ہاسٹل خالی تھا۔ آج زیادہ تر لڑکیاں اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ اس نے سونے کی کوشش کی، یک لخت ہی کمرے کی لائٹ مدھم ہونے لگی اور بلی کی آواز قریب آنے لگی۔ وہ دہشت سے اٹھ بیٹھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے کمرے کے باہر موجود ہے۔ بلی کی درد اور خوف سے بھری آواز اس کے دروازے کے پاس آ چکی۔ وہ خوف سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے نیچے سے اچانک ہی خون بہتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چیخ ماری، کون ہے باہر؟ جواب میں دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کا دل خوف سے اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا کسی بھی لمحے رک جائے گا، پر یہ خاموشی کچھ دیر کے لیے تھی۔ اب بلی پھر رونے لگی تھی، اب کے آواز باہر کی جانب کھلتی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اس نے آج کھڑکی بند نہیں کی۔ یہ خیال اسے لرزا گیا تھا۔ کھڑکی پر لگا پردہ اب ہلکے سے کانپ رہا تھا اور پھر اس نے ایک وحشتناک منظر دیکھا۔ ایک ہاتھ پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا، پر وہ ہاتھ نہیں، ہڈیاں تھی بس، گوشت سے خالی پنجہ۔ اسے دیکھ کر اس نے چیخ ماری اور دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے کو کھول کر اس نے چند قدم ہی لیے تھے کہ وہ پسلی اور منہ کے بل گری۔ راہداری کا فرش خون سے بھرا ہوا تھا، جیسے کہیں انسانوں کو اس جگہ قتل کر دیا گیا ہو۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، پر لگتا تھا جیسے ہاسٹل میں وہ اکیلی زندہ تھی۔ وہ خون سے لت پت ہو چکی تھی اور بلی کی مکروہ آواز اب راہداری کی موڑ پر سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پھر اس کی نظر نے راہداری کی چھت پر لٹکتے انسانی سروں کو دیکھا، جن سے خون ٹپک رہا تھا، جیسے ابھی کسی نے انہیں دھڑ سے کاٹا ہو۔ تم بھی یہی موت مرو گی، اچانک ایک سر کے ہونٹ ہلے تھے اور خرخراتی سی آواز اسے سنائی دی۔ خوف سے اس کی سانس رکنے لگی تھی، پر وہ ہمت جمع کر کے اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ بلی کے رونے کی آواز اس کی تعاقب میں تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ خوف سے وہ ساکت ہو گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت اسے نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کی پیٹھ پر تیز سانس سے ابھر رہی تھی۔ جان بچانے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ دیوار پر لگی پرانی تلوار اس نے جھپٹ کر پکڑی اور پھر پلٹی۔ ایک کریہ صورت شکل اس کے سامنے تھی، نوکیلے دانت اور ماتھے پر ایک آنکھ، خون سے بھرا ہوا منہ، جسم بالوں سے بھرا ہوا اور ہاتھوں کی جگہ اس کے منہ جیسے دو منہ اور ایک ہاتھ۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ میرے قریب مت آنا۔ اس نے تلوار سیدھی کی، پر وہ بلا اس کی جانب جھپٹی تھی۔ اس نے زور سے تلوار سیدھی کی، جو اس مخلوق کے پیٹ میں گھس گئی اور انتڑیاں باہر آ گئی، پر اگلا لمحہ اور بھاری تھا۔ اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو کر ایک اور مکروہ روپ لے رہی تھی۔ وہ نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ نیچے حال مکمل خالی تھا۔ کوئی ہے، مدد کرے میری، وہ زور سے چلائی تھی، پر جواب میں ایک قہقہا سنائی دیا تھا۔ سب مارے جا چکے ہیں اور اب تمہارا خون پینا ہے۔ وہی آواز اسے دوبارہ سنائی تھی۔ اب حال کی دیواروں پر عجیب سی شکلیں پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ باہر کی سمت بھاگی تھی، پر راستے میں ہی وہ رکی تھی۔ بیرونی دروازے پر ایک ہاتھی جتنی
جسیم مکڑی تھی جس کی سرخ آنکھیں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس مکڑی کے منہ میں ایک انسان تھا جسے وہ چبا رہی تھی۔ میرے خدا! وہ لرز گئی تھی۔ باہر کا راستہ بند تھا۔ وہ گھبرا کے پلٹی اچانک اور میز سے ٹکرا گئی۔ اس آواز سے مکڑی نے اسے دیکھا اور پھر اس انسان کو چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف آنے لگی۔ اوہ نہیں! وہ لائبریری کی طرف بھاگی۔ مکڑی اس کی قریب تھی۔ لائبریری میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے لاک لگا کر وہیں بیٹھ گئی۔ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس چھوٹی سی لائبریری میں باہر کی جانب ایک کھڑکی تھی۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کا سوچا اور تیزی سے پیر کھڑکی کی طرف بڑھی اور کھڑکی کھول کر دوسری جانب باہر اتری۔ اب اسے ہاسٹل کا بڑا گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ 14ویں کا چاند روشن تھا۔ اس نے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اسے گیٹ کے اس پار ایک آدمی سڑک پر سے گزرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے اس کے جسم میں جان پڑ گئی۔ اے سنو! میری مدد کرو تم! وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ اس نے بھی شاید اس کی آواز سن لی تھی اور وہ رک کر اس کو دیکھنے لگا تھا۔ اچانک آسمان پر ایک بڑی چمگادڑ نمودار ہوئی تھی جو اس انسان کے سر پر تھی۔ لڑکی نے چیخ کر اسے بتانے کی کوشش کی تھی، پر جب تک وہ انسان سمجھتا، چمگادڑ نے اسے دبوچ لیا اور ہوا میں لے کر گم ہو گئی۔ سڑک پر وہ تنہا رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا پورے شہر پر اس وقت بلاؤں کا قبضہ ہے۔ وہی چمگادڑ دوبارہ آسمان پر نمودار ہوئی تھی۔ لڑکی نے دور لگے درختوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ چمگادڑ نے غوطہ لگایا اس کی طرف، پر تب تک وہ درختوں کے اس چھوٹے سے جھنڈ میں پہنچ چکی تھی۔ یہ شہر کا قبرستان تھا اور وہ اس وقت ایک قبر کے پاس گری تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے قبر ہل ہی رہی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر دہشت سے چیخی۔ قبروں میں سے مردے نکل رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے قبرستان کے درمیان میں آ چکی تھی اور اب اس کے چاروں طرف سے مردے نکل کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی پر لا حاصل تھا۔ وہ بہت زیادہ تھے۔ ان سے ٹکرا کر وہ نیچے گر چکی تھی۔ پھر وہ مردے اسے کھانے کے لیے اس پل پڑے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑو، مجھے مت کھاؤ۔ اچانک کسی نے اسے کھینچا تھا۔ کیا ہوا فضا؟ عینی اس پر جھکی ہوئی تھی اور اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ عینی اس سے پوچھ رہی تھی کیا ہوا؟ پر اس کی نظر سیٹ پر رکھی ہوئی خوفناک کہانیوں کی اس کتاب پر جمی ہوئی تھی جسے پڑھتے ہوئے وہ